عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال دوم سمسٹر سوم اردو زبان دوم نصابی کتاب مطالعہ ادب میں حصے نثر کے تحت ناول کے ضمن میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے ایک حصہ نصوح کی سلیم سے گفتگو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ تو آئیے حصے نثر میں ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کے اس حصے کی تفہیم ہم پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار کہا جاتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے سبق میں بھی ناول کی تعریف پڑھی تھی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کریں گے کہ ہمارے جو اردو نثر کی جو اصناف ہیں ان میں داستان ہے، داستان کے بعد ناول ہے، ڈرامہ ہے، کہانی، افسانہ، انشائیہ، مضمون، خاکہ، رپورتاج وغیرہ ہے۔ تو ہماری جو نثری اصناف ہیں وہ داستان کے بعد جو صنف مقبول ہوئی 18ویں صدی کے اواخر، 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں، وہ ناول ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کے بعد پریم چند اور کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیزی، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر وغیرہ نے اردو میں شاہکار ناول لکھے۔ تو ناول کی تعریف بھی ہم نے پڑھی تھی، تو اختصار سے آج ہم ناول کی تعریف بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا اور انگریزی زبان کے لفظ ناول سے بنا ہے، جس کے معنی انوکھا یا نرالا کے۔ تو یہ اٹالی جو اس کو اطالوی کہتے ہیں، وہاں کی زبان ناویلا میں وہ لفظ جو ہے انگریزی میں ناول بنا، اور اردو میں بھی ناول ہی مستعمل ہے۔ ناول کے معنی انوکھے اور نرالے کے ہیں یا نئے کے، تو بالکل جو انوکھی چیز ہوتی۔ ادب کی اصطلاح میں ناول ایسے طویل قصے کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا جاتا۔ تو اس سے پہلے، ناول سے پہلے داستان ایک صنف تھی جس میں خیالی باتیں، خیالی قصے، خیالی کہانیاں ہوتی تھیں۔ جب 1857 کے بعد صنعت انقلاب آیا تو انسان نے بھی خواب و خیال کی باتیں چھوڑی اور حقیقی زندگی کے حصے نثر میں بیان ہونے لگے۔ تو ناول میں طویل قصہ ہوتا ہے اور زندگی کی حقیقتوں کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ ناول کے اجزاء میں کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار ہے اور منظر ہے، زمان و مکان ہے، ساری چیزیں۔ اردو میں 19ویں صدی کے نصف سے انگریزی کے زیر اثر ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ 19ویں صدی سے مراد 1857 کے بعد سے ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، رجب علی بیگ سرور، سجاد حسین، پریم چند، کرشن چندر، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی وغیرہ اردو کے اہم ناول نگار ہیں۔ افسانے کے فروغ کے بعد ناول کی مقبولیت میں کمی آئی۔ 20ویں صدی کے اواخر میں جب زندگی کی رفتار بڑھی اور وقت کی کمی کا شکار ہوا انسان، تو پھر ناول چونکہ طویل ہوتے ہیں، 200 صفحے سے لے کے 1000 صفحے تک، لوگوں کے پاس اتنا طویل قصہ پڑھنے کا وقت نہیں تھا، تو لوگوں میں دلچسپی کم ہوئی۔ تو ہمارے افسانہ نگاروں نے جو ناول لکھتے تھے وہ افسانے کی طرف رخ کیے۔ تو ناول ابھی بھی لکھے جاتے ہیں لیکن بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ تو ناول سے مراد طویل بیان، جس میں ایسا قصہ جس میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کیا جاتا۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں جن کا ناول توبۃ النصوح ہے۔ یہ 1833 میں پیدا ہوئے تھے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ سر سید احمد خان کے رفیق تھے یہ۔ تو ان کا تعارف دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے اولین ناول نگار ہیں۔ سر سید کی اصلاحی تحریک میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو اخلاقی قصے لکھے وہ اردو ناول کے اولین نقوش ثابت ہوئے۔ تو جیسے کہا گیا ہے کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی، اور ہندوستانیوں کو جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، تو سر سید نے مسلمانوں کو خاص طور سے تعلیم کی طرف راغب کیا۔ تو ان کی تربیت کے لیے اپنے دوست احباب کو مختلف میدانوں میں لگایا۔ حال ہی نے شاعری کی اس میں، اور اسی طرح نذیر احمد کو انہوں نے ناول لکھنے کی طرف راغب کیا۔ تو نذیر احمد نے اپنی بچیوں کے لیے اخلاقی قصے لکھے،
جو اردو ناول کا اولین نقوش ثابت ہوئے، ان کے ناولوں کے نام ہیں میرات العرس، بنات الناش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، رویائے صادقہ، فسان مبتلا وغیرہ۔ نذیر احمد نے ناول توبۃ النصوح میں بچوں کی اخلاقی تربیت پر زور دیا ہے۔ ناول میں 3 اہم کردار ہیں۔ باپ کا نام نصوح ہے اور اس کی اولاد میں کلیم اور سلیم ہے۔ یہ 3 کردار اہم ہیں۔ باپ ایک عمر گزرنے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے۔ یہی اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ناول سے ایک اقتباس نصوح کی سلیم سے گفتگو مطالعہ ادب حصے دوم میں شامل کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ اس طرح۔ تو جسے کہا گیا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے بچیوں کے لیے تربیت کے جو قصے لکھے تھے، تو توبۃ النصوح میں ایک نصوح نام کا والد ہے جس کے بچے ہیں، اور کلیم اور سلیم، تو یہ الگ الگ کردار ظاہر کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے باپ کوشش ناکام کرتا ہے۔ یہ اس کا قصہ ہے۔ آئیے ہم اس کا متن پڑھتے ہیں کہ سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے بالا خانے پر میاں بلاتے۔ یہ بیدارہ ایک کردار ہے جو نصوح کے گھر میں ہے۔ تو سلیم جو بیٹا ہے وہ سو کے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کو جگایا گیا اور بولی کہ صاحبزادے اٹھیے بالا خانے پر میاں بلاتے۔ بالا خانے سے مراد پہلے زمانے میں گھروں کے اوپری حصے میں کمرہ ہوتا تھا جس کو بالا خانہ کہتے۔ میاں سے مراد نصوح ہے۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم 10 برس کا تھا اور نصوح کا بیٹا تھا۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا؟ تو اس سبق میں بنیادی طور پر بچوں کی تربیت کے جو واقعات ہیں، تو یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سلیم چھوٹا ہے، اس کو باپ کا ڈر ہے، اور وہ جو ہے جیسے ہی اس کو بلاوے کی بات آتی ہے تو وہ گھبرا کر ماں سے پوچھتا ہے کہ امی جان آپ کو خبر ہے کہ والد صاحب نے کیوں بلایا؟ اور ماں کہتی ہے بھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں بیٹا۔ پھر پوچھتا ہے کچھ خفا تو نہیں، والد صاحب ناراض ہیں کیا؟ ماں کہتی ہے ابھی تو کوٹھے پر سے بھی نہیں اترے۔ کوٹھے سے مراد اوپری کمرہ۔ سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ تو بیدارہ ایک خاتون ہے جو گھر میں ہے، تو اس کا نام بیدارہ ہے جو جگائی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دو۔ تو بیدارہ نے کہا کہ میں اوپر گئی تھی لوٹا لینے کے لیے، تو آپ کے والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سلیم کو بھیج دو۔ سلیم سورج سے کچھ غصے تو نہیں معلوم ہوتا تھا، تو لڑکا ڈرا ہوا ہے، تو یہ بچوں کو ماں باپ کی جو ہے ڈر ہونا چاہیے۔ بیدارہ نہیں تو سلیم اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر والد صاحب غصہ کریں گے تو آپ بھی ساتھ چلیے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں اچھا، تو سلیم اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ ماں کہتی ہے کہ بچی سو رہی ہے، جاؤ تم، ڈرنے کی بات کیا ہے؟ سلیم بول رہا ہے کہ کچھ پوچھیں گے تو؟ ماں جو کچھ پوچھیں گے اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ تو ماں کہہ رہی ہے کہ جیسا پوچھا گیا ہے معقول جواب دینا چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک تربیت کی بات ہے کہ بچوں کو جو ہے جیسا سوال کیا گیا ویسا جواب دینا چاہیے۔ غر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلیم سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے؟ تو بچوں کی تربیت میں ہے کہ روز صبح جو ہے والدین کو سلام کریں۔ تو یہاں پر بچہ جو ہے سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا، بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہوگا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور باپ نے کیا کیا؟ پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پیار سے اپنے پاس بلا کر بٹھائیں۔ کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے؟ والد نے پوچھا۔ بیٹا کہہ رہا ہے بس جی اب جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ تو پھر باپ پوچھتا ہے تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو بیٹا کہتا ہے کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکثر اکیلا جاتا ہوں۔ 10 سال کا ہے، اکیلا جانا ہے۔
باپ پوچھ رہا کیوں بیٹا؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ پوچھ رہا کہ اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ہاں جاتے ہیں؟ بیٹا جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں 3 بچوں کی تفصیل آ گئی کہ سلیم ہے، چھوٹا بھائی باہر جا کر دوست کے گھر میں پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گھر میں جو بڑا بھائی کلیم ہے ہمیشہ شطرنج کھیلتے رہتا۔ باپ پوچھتا ہے تم بھی شطرنج کھیلنا جانتے ہو؟ بیٹا بولتا ہے کہ مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ سلیم کہتا ہے کہ میں شطرنج نہیں کھیلتا۔ باپ پھر پوچھتا ہے مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ ابھی پتہ نہیں کیوں والد جو ہے بچے سے کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو گے تو تم بھی شطرنج کھیلنا سیکھ جاؤ گے۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنے نہ آئے گی۔ یہ جو جواب ہے بچے کا سلیم کا بہت اہم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید میں عمر بھر بھی شطرنج نہ کھیلوں۔ باپ پوچھتا ہے کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی نہیں لگتا۔ تو بعض بچے ہوتے ہیں جو ان کو اس طرح کے کھیل پسند نہیں ہیں، اور مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ باپ پوچھ رہا ہے کھیلوں کے بارے میں، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں شطرنج کی نسبت گنجفے کو زیادہ تر ناپسند کرتا ہوں۔ باپ ہاں شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفے میں حافظے پر۔ بیٹا لیکن میری ناپسندگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے کہ سارے کھیل برے ہیں۔ اب 10 سال کی عمر میں بچے تو کھیلتے ہیں، اور یہ والد کے پوچھنے پر کہتا ہے کہ مجھے سارے کھیل ناپسند۔ باپ پوچھ رہا ہے تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا ہے۔ بیٹا آپ درست فرماتے ہیں۔ تو باپ کہہ رہا ہے کہ 5 مہینے پہلے تم ہر کھیل کھیلتے تھے، اب کیوں نہیں کھیلنا چاہتے؟ تو بچہ بولا کہ آپ کی بات درست ہے، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ اس کی وجہ پوچھ رہا آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا؟ بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے اندر گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ اب یہاں سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ سلیم کو کھیل پسند نہیں رہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گلی میں 4 لڑکے جو ہیں بغل میں کتابیں دبائے گلی میں آتے جاتے رہتے۔ باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، مڑے ہوئے سر اور اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ اب یہ ایک مخصوص قسم کے لڑکوں کی یہاں پر شناخت کی گئی ہے، ان کا سراپا بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کا جو ہے پاجامے اونچے تھے اور کرتے نیچے کرتے پہنتے تھے اور پھٹے کپڑے جوتے تھے ان کے، اور سر منڈے ہوئے تھے۔ لڑکا کہتا ہے ہاں جناب وہی۔ پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان لڑکوں کی راہ میں چلتے تو گردن نیچی کیے ہوئے اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضروری کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے گلی میں سب کو سلام کرتے ہیں اور خاموشی سے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی کو کوئی کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کئی ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ بچے کسی سے کچھ سوال جواب نہیں کرتے، آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ اب یہاں پر جو نذیر احمد کا جو تربیت کا معاملہ ہے وہ کچھ اچھے بچوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ کیا ہے کہ جھگڑا نہیں کرتے، کسی سے لڑتے نہیں، گالی نہیں دیتے، قسم نہیں کھاتے،
جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو نہیں چھیڑتے اور نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ تو یہاں نذیر احمد نے بتا دیا ہے کہ نوجوانوں کو یہ جو عادتیں ہیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑنا جھگڑنا، قسم کھانا، چھیڑنا، آوازیں نکالنا، یہ بری باتیں ہیں۔ نوجوانوں میں یہ بری باتیں نہیں ہونا چاہیے، اور گلی میں 4 بچے ایسے ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ اب آگے نذیر کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت تو نہیں کی۔ تو یہ بچے اتنے اچھے تھے، کبھی کسی کی شکایت نہیں ہوئی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر بیٹھا، منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا۔ اب سلیم کہتا ہے کہ یہ 4 بچوں میں سے ایک لڑکا منجلا تھا، اور ایک دن مجھے سبق یاد نہیں تھا، پرانا سبق جسے آموختہ کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نفرت کا اظہار کیے، غصے کا اظہار کیے اور بولے کہ یہ بچہ تمہارے گھر کے بازو رہتا ہے، اس کے پاس جا کر سبق یاد کر لیا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیوں صاحب، یاد کروا دیا کرو گے؟ تو کہا بصر و چشم، جی ہاں بالکل یاد کرا دیں۔ تو غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا۔ اب یہ جو ہے وہ 4 بچوں کے گھر جاتا ہے سلیم، اور وہاں آواز دی تو انہوں نے مجھ کو اندر بلایا۔ اب یہاں پر بھی ایک ادب ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو وہاں پر آواز دینا، بغیر آواز دیے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، اور مجھے اندر بلایا۔ اب اگر گھر کے باہر کوئی آواز دیتا ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کو اندر بلایا۔ اندر کیا دیکھا اس نے کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے، وہ ان لڑکوں کی نانی ہے۔ اب یہاں بڑے لوگوں کی صفت بیان کی گئی، گھر میں بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ ٹی وی دیکھنے کے بجائے یا لغویات میں رہنے کے بجائے ہمیشہ جو ہے باوضو رہیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں اور اللہ اللہ کریں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو 4 بچوں کی نانی ہیں ان کو حضرت بھی۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضروری ہے کہ تم کو دعا دو۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ گھر میں نانی کو سلام نہیں کرتا، تو نانی بولتی ہے کہ سلام کرنا چاہیے، تم نے سلام نہیں کیا لیکن میں تم کو دعا دیتی ہوں۔ چھوٹے بچے کیا کرنا، بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ بچوں کو دعا دینا۔ تو جیتے رہو، عمر دراز ہو، خدا نیک ہدایت۔ اکثر بڑے لوگ جو ہیں اس طرح کی ہدایت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی اس کو شرمندگی ہوئی، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کی۔ سلیم جو ہے نانی جو حضرت بھی ان کو سلام کی۔ تب حضرت بھی نے فرمایا کہ بڑا ساعت ماننا یہ بھی بیٹا بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کر۔ تو جیسے کہا گیا کہ نذیر احمد نے اپنے کہانیوں میں اصلاحی باتیں کہی ہیں، تو یہاں جو ہے حضرت بھی کہتی ہیں کہ بھلے مانسوں کا کہنا، اچھے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑوں کو سلام کر لیا کر، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور انہیں ٹوکا جائے۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی۔ اب یہ بھی ایک صفات ہے کہ گھر میں بچے آئے تو ان کو کچھ کھانے کی چیز دینا چاہیے، تو انہوں نے مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ سلیم اپنے والد کو بلا کے یہ جو کھیلوں سے ناپسندیدگی کی وجہ ہے کہ میں ان بچوں کی صحبت میں رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی، اور ہمیشہ مجھ کو نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیلوں کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ باپ پوچھ رہا، یہ تو تم نے اچھا اختصار کیا، اچھی بات سنائی۔ اجی سب باتیں مجھ کو سناؤ، کیا کیا تم سے حضرت بھی نے کہا۔ اب والد کو دلچسپی پیدا ہوئی کہ نانی آخر بولی کیا۔
بیٹا بولا ہر روز آنے جانے سے میں ان لوگوں کے ساتھ خوب بے تکلف ہو گیا، مگر حضرت بھی نے بس پہلے دن سلام نہ کرنے پر تو ٹوکا تھا، پھر کوئی گرفت نہیں کی، بعد میں انہوں نے کچھ بھی نہیں، باوجود کہ میں شوخی بھی کرتا تھا لیکن وہ خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن مجھ سے ایک اور ہمسائے کے لڑکے سے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے عین انہی کے دروازے سے پرے پر لڑائی ہو پڑی۔ اب اور ایک بات بتا کہ میں کئی دن ان کے گھر گیا، کچھ بھی نہیں بولے، لیکن ایک دن پڑوسی لڑکے سے میری لڑائی ہو گئی ان کے گھر کے سامنے۔ اب لڑائی کا قصہ تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور سخت کلامی کے بعد گالی گلوچ کی نوبت پہنچی، پھر مار کھٹائی ہونے لگی۔ لڑکا مجھ سے کمزور اڑنگے پر چڑھا تو ایک پٹخ نہیں دیتا ہوں، چاروں شانے جت، پھر تو میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بچے کو ایسے غصے دیے کہ یاد ہی کیا ہوں گے، اور لوگ چھڑا نہ دیتے تو میں اس کو ادمرا کر ہی چکا تھا۔ بارے دو چار آدمیوں نے مجھ کو اس پر سے اتارا اور ایک دو نے میری پیٹھ بھی ٹھوکی، شاباش پٹھے شاباش۔ تو یہ دو لڑکا سناتا ہے کہ ان بچوں کی صحبت میں رہتے رہتے ایک دفعہ میری گلی کے لڑکے سے لڑائی ہو گئی اور میں نے اس کو مارا خوب اور اس کو شکست دے دی، لیکن وہ لڑکا ایسا چمپت باز تھا کہ پھر خم ٹھوک کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ پھر گت جاؤں، اتنے میں اندر سے اسی میرے ہم جماعت نے آواز دی اور ادھر لوگوں نے کہا میاں جانے بھی دو، یہ تمہارے جوڑ کا نہیں۔ غرض میں اندر چلا گیا۔ نذیر احمد یہاں پھر ایک تربیت کی بات بول رہے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور بے جوڑ لوگوں سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب وہ لڑکا جو نیک بچہ تھا سلیم کو اندر بلا لیا۔ میرے ہم جماعت نے پوچھا کیوں جی کس سے لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا میاں یہی کنجڑے والا رمضانی، کمزور مار کھانے کی نشانی۔ یہ جو انداز ہے مخفف مسجع نثر کا، رمضانی نشانی جو ہے خافیوں کا سا انداز، لیکن خدا کی قسم میں نے بھی آج اس کو ایسا رگڑا ہے کہ یاد ہی تو کرے گا۔ اب سلیم جوش میں تھا، وہ سناتا ہے اس وقت تک غصہ اور تیش تو فروغ ہوا ہی نہ تھا، نہیں معلوم کیا کیا میں نے بکا کہ سب گھر والوں نے سن کر آنکھیں نیچی کر لی اور بڑی دیر تک سر نگوں بیٹھے رہے۔ آخر حضرت بھی بولی کہ سلیم بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب۔ اب یہ حضرت بھی لڑائی دیکھے تھے، سلیم سے بولے کہ اتنا اچھا لڑکا تو ہمارے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، آخر تیرے اندر ایسی کیا خرابی؟ اس منہ سے ایسی باتیں آج کئی دن سے میں تجھ کو سمجھانے والی تھی، مگر اس وقت جو میں نے تیری گفتگو سنی مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سود ہے۔ بڑا رنج تو مجھ کو اسی بات کا ہے کہ تو ہاتھ سے گیا گزرا ہوا، اور دوسرا کھٹکا یہ ہے کہ تو میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تیری خوبوں کا ایک شمع انہوں نے اختیار کیا تو میری طرف سے یہ جیتے جی مرے۔ ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا۔ اتنی بے حیائی، ایسی بد زبانی، اول تو لڑنا اور پھر گلی کوچے میں اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں۔ اب نانی اس کا جائزہ لیتی ہے کہ تم میرے بچوں کے ساتھ رہتے اور تم نے یہ جو لڑائی کی حرکت کی ہے بہت بری حرکت کی ہے، گالیاں دی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری برائی کا اثر میرے نواسوں پر نہ آ جائے اور مجھے یہ گھر چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ لڑکا سلیم کہتا ہے خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی، وہ سڑ چڑھ کر مجھ سے لڑا۔ حضرت بھی بولی کہ بس اپنی قسموں کو بند کرو، میں قسم اور گالی دونوں کو برا سمجھتی۔ یہ بھی تربیت کا جملہ ہے کہ نہ قسم کھانا چاہیے نہ گالی دینا چاہیے۔ جس کو خدا کا نام لینے میں باک نہیں اس کو کسی بات کے بغدے میں تعامل ہے۔ لوگ خدا کا نام بھی نہیں لیتے یا لیتے ہیں تو وہ جو ہے جو چاہے بک دیتے۔ یہ سلیم کہہ رہا ہے گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی، حضرت بھی تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی؟ یہ سلیم کہتا ہے یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہ تھا۔ حضرت بھی بولی کیا ایسے بےہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں؟ سلیم کہتا ہے جناب آپ کو معلوم ہے وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے۔ حضرت بھی بولی ایک نہ شد دو شد درو گویم بر روئے، تو جھوٹ کوئی بولنا ہے تو تم سے سیکھے بولے۔ میرے لڑکوں کے تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا، میں ان سے تو سرے سے جان پہچان ہی نہیں۔ سلیم بولا حضرت بھی ہوئے اور تم سے ہے؟ سلیم کہہ کر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے۔ حضرت بھی ہے تو وہی تمہارا قصور ہے اور اسی کی سزا یہ ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائیں۔
سلیم کہتا لیکن میں نے بھی خوب بدلا لیا. حضرت بھی بولی بس یہی تو تمہاری خرابی ہے کہ لچھن ہے کہ اس کو تم بدلا سمجھتے ہو. لچھن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ بری عادت ہے کہ برے لوگوں سے ہم زبردستی لڑائی جھگڑا کرتے. اگر ایک شخص تمہارے ساتھ کچھ برائی کرے تو اس کو لوگ برا کہیں گے. میں ضرور کہوں گی حضرت بھی اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو تو کیا تم زیادہ برے نہ ہوئے. گالی بکنا ایک زبون بات ہے. اب حضرت بھی بولے کہ گالی بکنا بری بات. اس نے بکی جھک مارا اور تم نے زیادہ بکی اور زیادہ جھک مارا. سلیم تم اپنی بستی اور اس کنجڑے کے چھکڑے میں کچھ فرق سمجھتے ہو. یہ سن کر مجھے ندامت شروع ہوئی اور میں نے کہا واقعی میں اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کچھ فرق نہ تھا. حضرت بھی پوری لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑے عزت دار کی لڑکی ہو. تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے کہ ان کے نام کے لوگ تعظیم کرتے ہیں. انہیں کے پوتے تم ہو. جھوٹ بولنے پر دلیر، قسم کھانے میں بے باک، فحش بکنے میں بے دھڑک. سلیم کوئی شخص دین اور دنیا دونوں میں اس وجہ سے عزت نہیں پا سکتا کہ اس کے باپ دادا عزت دار تھے. آدمی کی عزت اس کی عادت اور مزاج سے ہے. کیا تم کہہ سکتی ہو کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی؟ ہرگز نہیں. حضرت بھی بولے کہ تمہارے دادا جو ہے بہت ہی مشہور آدمی تھے اور تم ان کے پوتے ہو اور عزت باپ دادا سے نہیں بلکہ ہر انسان کے اپنے اخلاق سے ہے. یہ سن کر مجھ کو شرمندگی ہوئی اور میں نے رونے لگا. حضرت بھی آپ جدا ہوئی اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کر کہا کہ بیٹا میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں. اب بھی کچھ نہیں گیا لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ایک اہم بات کہی کہ بچپن میں اچھی عادتیں سکھائے تو بچوں کو اچھی عادتیں آئیں گی اور بعد میں جو ہے پھر وہ ان کا سدھارنا مشکل ہو جائے گا. میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب سے آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے یا جھوٹ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنیں تو مجھ کو اپنے گھر نہ آنے دیجیے. اب سلیم معافی چاہتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر اب میں گالی دیا یا لڑائی جھگڑا کرا تو مجھے آپ کے گھر میں آنے مت دیجیے. کیا بس اسی دن سے باپ پوچھتا ہے تم کو کھیلنے سے نفرت ہو گئی؟ سلیم کہتا ہے جناب نہیں، مہینوں میں حضرت بھی کہاں جاتا رہا اور ہر روز نصیحت کی 2-4 باتیں وہ مجھ سے کیا کرتی تھی. ایک روز انہوں نے مجھ سے میرے وقت کا حساب پوچھا. میں نے سونا، کھانا، کھیلنا، تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا، بہت سارے کام گنوائے مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں اور کہا کہ سلیم 8 پہر میں خدا کا ایک کام بھی نہیں. تو سلیم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بھی جو ہے مجھ سے روز کا حساب پوچھے کہ دن بھر کیا کرتے ہیں. تو میں کہا کہ سونا، کھانا، کھیلنا، کچھ دیر پڑھنا. اس میں نماز کا اور عبادت کا ذکر نہیں سن کر حضرت بھی افسوس کرے اور بولے کہ 8 پہر یعنی 24 گھنٹے ہم زندگی گزارتے ہیں اور ایک پہر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے. خدا نے تم کو آدمی بنایا. حضرت بھی نے کہا کیا ممکن نہ تھا کہ وہ تم کو بلی یا کتا بنا دیتا؟ اب ان کو نصیحت کر. پھر آدمی بھی بنایا تو ایسا خاندان کا جو عزت دار اور خوشحال ہے. ہو سکتا تھا کہ تم مزدور یا لکڑہارے کے گھر پیدا ہوتے اور ایسی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے واسطے محنت کرنی پڑتی. پھر بھی سوائے جینے کی اور کچھ بتاتے. کھانا ملتا تو وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. ایک لنگوٹی باندھے پھرتے، نہ پاؤں میں جوتی، نہ سر میں ٹوپی، نہ گلے میں انگرکھا. جہاں جاتے دور دور رکھا جاتا. جس کے پاس کھڑے ہوتے پھٹ پھٹ. پھر صورت تم کو ایسی پاکیزہ دی کہ جو دیکھے پیار کرے. کیا تم کو کالا بھٹ کا آنڈا لنگڑا کوڑی بنا دینا اس کو مشکل تھا؟ جس خدا کے تم پر اتنے سلوک اور اتنے احسان ہیں، ستم ہیں کہ رات دن بھی ایک دفعہ بھی اس کے آگے سر نہ جھکا. تو یہ نانی جو ہے حضرت بھی سلیم کو نصیحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا اچھا بنایا. اگر تم کو غریب بناتا، تم کو برابر کپڑے پہننے کو نہیں ملتے اور تم گلی گلی پھرتے تو کیا ہوتا؟ لوگ دور کر دیتے تم کو اللہ نے اچھی صورت دی، اچھے گھر میں پیدا کیا. یہ سب ہونے کے بعد اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو کیسا ہے؟ غضب ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کو یاد نہ کیا. تب حضرت بھی نے مجھ کو نماز سکھائی، اس کے معنی سمجھائے اور اس طرح انہوں نے مجھ کو 1000 نصیحتیں کی کہ برزبان یاد نہیں رہی. مگر افسوس ہے کہ کئی مہینے سے ان کے گھر میرا جانا چھوٹ گیا ہے. یہ کہہ کر سلیم کی آنکھوں میں
آنسو بھر آئے۔ تو یہ جو ہے قصہ جو ہے اصل میں ڈپٹی نذیر احمد نے لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھا کہ گھر میں بچوں کی تربیت میں بچوں پہ نظر رکھی جائے اور ان کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توجہ دلائی جائے۔ آئیے اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول توبۃ النصوح کے اس حصے میں نصوح کی اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کو بیان کیا ہے۔ سلیم کلیم کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی بری عادتوں سے پریشان رہتا ہے اور محلے کے نیک لڑکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے کھیل کود سے دور ہوتا ہے۔ سلیم کی عمر 10 برس کی ہے۔ ایک دن صبح سویرے اس کے والد اوپر بالا خانے پر اسے بلاتے ہیں۔ سلیم ڈرتے ڈرتے اوپر جاتا ہے، باپ کو سلام کر کے الگ ٹھہر جاتا ہے۔ باپ اسے پیار کرتے ہوئے اس کی تعلیمی مصروفیات کا حال پوچھتا ہے اور شطرنج اور گنجفہ کھیلوں میں اس کی دلچسپی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سلیم کہتا ہے کہ اسے سارے ہی کھیل ناپسند ہیں۔ باپ اس کی وجہ دریافت کرتا ہے تو سلیم اپنے محلے کے گھرانے میں اس کے جانے اور اس گھر کے نیک لڑکوں کی صحبت میں رہنے کو اپنے کھیلوں سے ناپسندیدگی کی وجہ قرار دیتا ہے اور تفصیلی طور پر ان لڑکوں کی عادات اور گھر کے احوال سناتا ہے۔ 4 لڑکے اس محلے میں کئی برس سے رہتے ہیں، نظر نیتی کیے راستہ چلتے ہیں، کسی سے لڑتے نہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے اور نہ جھوٹ بولتے اور میرے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ یہ لڑکے دوپہر کی چھٹی میں نماز کو جاتے ہیں۔ منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن مجھے آموختہ یاد نہ تھا۔ استاد نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکے کے گھر جا کر سبق یاد کر لوں۔ میں نے اس لڑکے سے گھر آنے کی اجازت چاہی تو اس نے کہا ہاں کہہ دیا۔ میں اس لڑکے کے گھر گیا۔ گھر میں ایک بزرگ خاتون جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکوں کی دانی تھی۔ انہوں نے اپنی عبادت کے بعد مجھے سلام کرنے کی تلقین کی، مجھے مٹھائی دی۔ میں روز ان کے گھر جانے لگا۔ وہ اچھی باتوں کی نصیحتیں کرنے لگی۔ ایک دن گلی میں میرے ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے اس لڑکے کو گالی گلوچ بھی کیا۔ نانی نے یہ منظر دیکھا اور افسوس کا اظہار کیا۔ میں ان کی نصیحتیں سن کر بھی درست نہیں ہوا۔ انہوں نے اس ڈر کا اظہار کیا کہ کہیں میری محبت سے ان کی نمازیں بگڑ نہ جائیں۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑائی لڑکے نے شروع کی۔ تب میں نے جواب دیا، نانی نے کہا کہ تم بازاری لڑکوں سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ اس طرح لڑائی جھگڑا کرنے سے عزت جاتی ہے۔ نانی کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں رونے لگا اور آئندہ کبھی نہ لڑنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد بھی مہینوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ نانی روزانہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے صبح سے شام تک میری مصروفیات کا حال پوچھا جس میں نماز اور عبادت کا ذکر نہیں تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ دن اور رات کے 8 پہر میں ایک مرتبہ بھی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ خدا نے تمہیں انسان بنایا، اگر جانور بناتا تو کیا کرتے؟ پھر انسان بھی صحیح سلامت بنایا، لنگڑا لولا نہیں بنایا، اس لیے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے نماز سکھائی اور اس کے معنی سمجھائے۔ میں کئی روز تک ان کے گھر جاتا رہا لیکن اب نہیں جا رہا ہوں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ اس طرح سلیم نے کھیلوں سے اپنی دوری کی وجہ سنائی۔ اور اس حصے کا مرکزی خیال سلیم کی اپنے والد سے گفتگو اور نانی کے ذریعے اس کی تربیت کی باتیں پیش کرتے ہوئے نذیر احمد نے تمام والدین کو یہ سبق دیا کہ وہ بچوں کی بچپن میں مناسب تربیت کریں، انہیں کھیل کود اور بری عادتوں سے بچائیں، انہیں نماز سکھائیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، لڑائی جھگڑے سے دور رکھیں، تب بھی وہ بڑے ہو کر والدین کے فرما بردار ہوں گے اور نیک بنیں گے۔ یہی اس ناول کا مرکزی خیال ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ نصوح کی سلیم سے گفتگو کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کا سامان کیا ہے۔ یہ قصہ ہمارے نصاب میں اس لیے رکھا گیا ہے نوجوان بچے بھی بری عادتوں کو ترک کریں اور اچھی عادتوں کو اپنائیں اور ایک بہتر شہری بنیں۔ اور نذیر احمد نے جس طرح یہ قصہ لکھا ان کے دیگر قصوں میں بھی اخلاقی باتیں ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ سے ریختہ ویب سائٹ سے نذیر احمد کی کتابیں دیکھ کر اسے پڑھیں اور
اس طرح کے ناول جن کے اندر اصلاحی باتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ کر جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کالج میں اس طرح کے تحریری مقابلوں میں حصہ لیں جس میں جو ہے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ نذیر احمد نے جس طرح اصلاحی باتیں لکھی، ہم کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی اصلاحی باتیں لکھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتے ہیں کہ طلباء کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔